ساتھ وفا کرے گی، لیکن قسم خدا کی ان علماء کرام کی موجودگی میں کہتا ہوں، جس نے ختم نبوت کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھا، اسے قیامت کے دن خدا کی رضا بھی نصیب ہو جائے گی، مصطفیٰ کے ہاتھوں سے اسے کوثر بھی نصیب ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تمہارا بچہ تمہاری گود میں لیٹ کے کہ بابا مجھے کہانی سنا، تمہارا بچہ دودھ پیتے کہ اماں مجھے لوری سنا، اپنے بچے سے زندہ باد کا نعرہ کہلوایا کرو، اور اپنے بچے کو لوریاں ختم نبوت کی دیا کرو، اپنے بچوں کی لوریاں تاجدار ختم نبوت کی۔ مما پپا ڈیڈی بھیا بہنا کہنے کے بجائے ختم نبوت چوکی کے چوکیداروں کو ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا گیا کرو۔ رب العالمین کی قسم ہے، سبحان اللہ کی ورد تسبیح کے دانے بے پڑھنا اجر و ثواب ہے، الحمدللہ کا الفاظ لفظ پڑھنا اجر و ثواب ہے، اللہ اکبر کا ورد کرنا اجر و ثواب ہے، درود شریف پڑھنا اجر و ثواب ہے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ کچھ بھی پڑھنا اجر و ثواب ہے۔ خدا پاک کی قسم نکالو جیب سے تسبیح اور اس دانے پر پڑھو، قادیانیوں پہ لعنت بے شمار، قادیانیوں پہ لعنت بے شمار، قادیانیوں پہ لعنت۔ تیرا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے پر عرش والا راضی ہوتا ہے، قادیانیوں پر اگر تو لعنت کرتا ہے تو سونا محمد روزے والا راضی ہو جاتا ہے۔ اب اتنی شانوں والا اللہ نے آپ کو مجھے نبی عطا فرمایا، اتنی عظمتوں والا نوجوانوں آپ کے لیے جو روزانہ فیس بک کے اوپر صحابہ پر تبرہ، ختم نبوت کی چوکیداری پر حملہ دیکھ کر اپنے ایمان کے اندر ڈگمگا جاتے ہو، خدا کے واسطے ایسے موبائل کو الوداع کہہ دو، اسے جیب سے نکال کے رکھ دو جس میں حضور کی حرمت کے اوپر انگلی اٹھے، صحابہ کی ناموس کے اوپر انگلی اٹھے، ورنہ یہی موبائل کا کلپ جس کو تم نے لائک کر دیا جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اپنے گھروں کے اندر گلک رکھو او لوگو، اللہ اکبر، اپنے گھروں کے اندر گلک رکھو، اپنے گھر کے اندر منی باکس رکھو، کمیٹیاں ڈالو، چھوٹی چھوٹی 10-10 روپے کی کمیٹیاں ڈالو، اور نیت کرو اللہ میں نے کمیٹی بچی کے جہیز کے لیے نہیں ڈالی، اللہ میں نے کمیٹی مکان بنانے کے لیے نہیں ڈالی، اللہ میں نے مکان تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے، تیرے نبی کے روزے کو دیکھنے کے لیے ڈالی ہے۔ اللہ مجھے پتہ ہے وہاں جاؤں گا مجھے قبر کے چوکٹے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، مجھے جالیوں کے سامنے کوئی کھڑا ہونے نہیں دے گا، اللہ اکبر مجھے ساوے رنگ کے روزے کے سائے کے سامنے بیٹھنے نہیں دے گا، لیکن اللہ میں نے تیرے نبی سے سنا، تیرے نبی نے تیرے غلاموں کو فرمایا، ان غلاموں نے اپنے غلاموں کو فرمایا جن کے ہم غلام ہیں، ہمارے آقاؤں نے ہمارے بڑوں نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی، فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد میں محمد کی قبر کو دیکھ لیا اس نے میں محمد کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ میرے عزیزو جب درود پڑھنے جایا کرو، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر جب درود شریف پڑھا کرو، جب سلام کیا کرو تو تصور میں لایا کرو ہم جالیوں کو نہیں دیکھ رہے، آمنہ کے لال کا چہرہ مبارک دیکھ رہے ہیں۔ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا غریب بھی، امیر بھی، ریڑی والا بھی، مزدور بھی، تھکا ہارا پتہ نہیں، ٹریول والوں کا، ایجنسی والوں کا، حج عمرے کے ٹھیکیداروں کا ستایا ہوا میرے روزے پر آ گیا اور اس نے آ کر میری قبر کی زیارت کر لی، قیامت کی صبح تک میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ غنی، میں نے بوڑھوں کو دھکے کھاتے دیکھا، میرے نوجوانوں کے پیروں میں بوڑھوں کو گرتے دیکھا، لیکن میرے عز الجلہ کے اندر خدا کی قسم دھکل پہ میں بوڑھوں کو اچھے اچھے کانپتوں کو، ہافتوں کانپتوں کو سجدے میں جاتے دیکھا۔ میں نے پوچھا بابا جی یہاں کیوں آ گیا ہے؟ کہا بابو جی تو نے مجھے اپنی دکان میں دیکھا، تو نے اپنے مکان میں دیکھا، تو نے اپنے گھر میں دیکھا، آج مجھے دیکھ لے، میں گھر کی چار دیواری میں نہیں کھڑا بلکہ جنت کے باغیچے میں کھڑا ہوا ہو۔ آمنہ کے لال نے روزہ تم من ریاض الجنہ کا اعلان کر دیا ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے اگر وعدوں نفل پڑھنے والا جنت کے اندر نفل پڑھ رہا ہے تو ساری حیاتی 1400 سال ہو گئے، جو سونے والا وہ جہنم کے ٹکڑوں میں کیسے سو رہا ہے؟ اللہ اکبر، میرا ابو بکر بھی جنت میں آرام کر رہا ہے، کہہ دو بے شک میرا عمر بھی جنت میں آرام کر رہا ہے۔ میرا عزیزو ضروری نہیں گالی کا جواب گالی سے دیا جائے، ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا جس کے
کے بارے میں لکھنے والا لکھ کے چلا گیا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ میرے عزیزو، جب بھائیوں کے ساتھ دستوں گریبان ہوتے ہو، یہ نعت کے اشعار کے جملے پھول کہاں چلے جاتے ہیں؟ جب ماں کی بے عزتی کرتے ہو اور باپ کی طرف انگلی اٹھاتے ہو، ابا تو میرے لیے کیتا کیے، اس وقت یہ پھول کہاں چلے جاتے ہیں؟ مسجدوں میں محرابوں میں چراغا کرنے والوں، اللہ کی قسم تیرا کردار بھی اعلیٰ، جو چراغا کیا وہ پیسہ بھی اعلیٰ، اور چراغا کرنے والا تو بھی اعلیٰ، لیکن یہ بتیاں جل رہی ہیں، یہ بار بار بجھ رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا وجہ بنی؟ کہا بجھ اس لیے رہی ہیں کہ بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، ان کا دبانا ہمارے بلموں کو روشن ہی نہیں ہونے دے رہا ہے۔ مولانا میں اللہ اکبر، ہر ایک کلمہ پڑھنے والے، اس وقت میں بریلوی حضرات سے مخاطب نہیں، دیوبندیوں سے تو میں بالکل بھی مخاطب نہیں، تبلیغ والوں سے تو میں مخاطب نہیں، میں کوئی سلفی سیفی نقشبندی سے مخاطب نہیں، میں تو ہر امتی سے جس نے کلمہ پڑھا میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، بچی سسرال میں پریشان ہوئے، باپ کا روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، اور جو باپ بیٹیوں کا حق کھائے اس کا ڈکارے مارنے کو کیسے دل کر رہا ہے؟ میرے عزیزو، بہن سسرال میں پریشان ہو تو بیٹا بندوق کی نالی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا آج بہنوئیوں کو نہیں چھوڑوں گا، میری بہن کا اس نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ بہن پر ظلم بہنوئی کرے تیری سمجھ میں آتا ہے، جو چار بھائی مل کے کر رہے ہیں وہ سمجھ کے اندر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میرے عزیزو، دنیا دار تو دور کی بات ہے، اچھے اچھے ذمہ دار، اچھے اچھے مالدار اپنی بیٹیوں کو حق دینے میں ہاتھ کیوں کھڑے کر رہے ہیں؟ یہ تیرا باغ کا، یہ آم کا باغ، یہ تجھے ڈالر تو لا کے دے گا، یہ خدا کی قسم پونڈ تو لا کے دے گا، یہ تجھے ریال تو لا کے دے گا، حضور کے حوض کوثر سے جام کوثر لا کے نہیں دے گا۔ فقیرہ، آج سیرت کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں بٹھا کے جا رہا ہوں، نبی کے غلاموں کا سامنا کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی، جس کے ذمے بیٹی بہن کا حق ہے، خدا کی قسم بیٹی بہن کا حق ادا کر دے، 12 ربیع الاول میں چراغاں کرنے سے اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جاوید اختر سے یوں نہ کہہ دینا کیسر خان کی گاڑی میں ایک مولوی آیا تھا، چائے کے چھٹے مار کر، چائے کے گھونٹ پی پی کر بس یہی بتا کے گیا، اللہ کی قسم جو باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں مدینے والے کے روزے کی زیارت کر کے آیا ہوں، اور میں کہا کہ اللہ میرے سے وہ بات کہلوانا جس کی ذمہ داری قیامت کے دن آمنہ کا لال قبول کر لے، اللہ وہ بات کہلوانا۔ الحمدللہ فقیروں کا دیا ہوا وظیفہ فقیر کرتا ہے، جب بھی بیان کے لیے چلتا ہے 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ کے چلتا ہے، پھر اللہ اکبر مشورے کی دعا کرتا ہے، اللہ میں نے دنیا دار سے مشورہ نہیں لینا، دنیا بنانے والے سے مشورہ دے لینا ہے، اللہ وہ بات کہلوانا جس بات کا قیامت کے دن میرے سے حساب نہ لے سکے، ورنہ میرے عزیزو تمہارے ہاتھ کھڑے کروا کے چلا جاؤں گا، تمہیں کھڑے ہو کے ختم نبوت کے نعرے لگوا کے چلا جاؤں گا، تمہارا مدرسہ تمہاری مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ مانگ کے چلا جاؤں گا، لیکن کیا پتا یہاں سے نکلنے کے بعد وسندے والی پہنچنے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام میرے سے ہاتھ ملا لے، نہ میں گھر کا رہوں گا نہ میں در کا رہوں گا۔ میرے عزیزو، اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، دنیا تو اعلان سن کے جنازے کے لیے دوڑے گی، کوئی گاڑی میں کوئی پیدل آئے گا، کوئی کفن کے چکر میں کوئی غسل کے چکر میں رہے گا، اللہ فرمائیں گے اللہ اکبر عصر کی نماز ہو چکی تھی، اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں کچھ سننے کے لیے بیٹھے تھے، نبی کے غلام نبی کی غلامی کے لیے تابعداری کے لیے کچھ سننے کے لیے بیٹھے تھے۔ عبدالحنان تو اپنی تقریر کے چکر میں، اپنی واہ کے چکر میں بتا وہ بات کیوں کہہ کے آیا جس کا میرے سے میرے حبیب کے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم، کوئی قرضدار، کوئی مالدار، کوئی امیر غریب، نہ فرمان فرما بردار کسی نہ کسی کھانچے میں پہنچ جائے گا، لیکن وہ بات جو اللہ اس کے رسول کی طرف منسوخ کر دی اس کا تعلق نہ عرض سے ہو نہ مدینے والے سے ہو۔ اسی بارے میں میرے نبی نے فرما دیا، فرمایا جو ایسی بے معیاری بات کرے گا اور لوگوں کی واہ واہ پر اللہ اکبر زیادہ اپنے آپ کو مسکرا کے دکھائے گا، ایسے خطیب کو کہہ دو دنیا حضور کے حوض کوثر پر جائے گی، تیری گالوں کے اندر جہنم کی آگ کی لگاموں کو ڈالا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میں تو سبحان اللہ کہلواتا ہی
کوئی نہیں. خدا کی قسم مجھے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں وہ بات جس کا تعلق مدینے سے نہ ہو میں تمہاری سبحان اللہ کہلوا دوں قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو جائے. بس